یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 45 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکور آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ ان آیات میں قیامت کے دن کے قریب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ مادیت اور دنیاوی خواہشات میں زیادہ مصروف ہیں، ہم کیسے اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں؟ انہی آیات کے حوالے سے جو دوسرا سوال ہے کہ آیت نمبر 45 میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نصیحت کرنا بیان کی ہے، جبکہ حساب کتاب کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ موجودہ معاشرتی ماحول میں ہم دوسروں کو نرمی اور حکمت کے ساتھ کیسے نصیحت کر سکتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھنا کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور سن رکھو جس دن پکارے گا پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے، جس دن سنیں گے چنگھاڑ حق کے ساتھ، وہ ہے دن نکل پڑنے کا۔ ہم ہیں زندگی دینے والے اور مارنے والے، اور ہم تک سب کو پہنچنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑیں گے لوگ، وہ سب دوڑتے ہوئے، یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور آپ نہیں ہیں ان پر کوئی جبر کرنے والے۔ سو آپ سمجھائیے قرآن سے اسے جو میری وعید سے ڈر جائے۔ مذکور آیات کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ قیامت کا دن قریب ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ مادیت اور دنیاوی خواہشات میں زیادہ مصروف ہیں، ہم کیسے اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کا تذکرہ فرمایا گیا، اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے مختلف عنوانات اور مختلف مثالیں دی گئی ہیں، اور دنیا کو اس حوالے سے رکھا گیا کہ یہ بالکل کمزور ہے، اور یہاں کا خسارہ نہیں، اور یہاں کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی فائدہ وہی ہے جو آخرت میں ملے، اور حقیقی نفع وہی ہے جو آخرت میں ملے۔ اس حوالے سے قیامت کو بار بار ذکر کیا گیا، آخرت کا تذکرہ بار بار کیا گیا جو کہ ایمانیات میں سے ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ جب ہم بار بار آخرت کا تذکرہ کریں گے قرآن مجید کے اندر تلاوت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی کہ جب ہم اس کی تفسیر کو پڑھیں گے سنیں گے، تو پھر قیامت ایک مسلمان کے لیے کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے اس کا اجر اور اس کی جزا ملنے کا ایک دن ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک دن ہے، اور جس کی بڑی فضیلت یوں بیان کی گئی کہ مومن اپنے آپ کو ہر وقت قیامت کے لیے تیار رکھتا ہے۔ دوسرا معنی فرمایا گیا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایسا مشغول نہیں کر لیتا
کہ وہ آخرت کی طرف سے غفلت کے اندر پڑ جائے۔ دنیا کو بقدر ضرورت اور آخرت کو بقدر مقصد جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے جو شخص اپنا ہدف متعین کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کی تیاری کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ آیات کے حوالے سے جو دوسرا سوال موصول ہوا ہے کہ آیت 45 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نصیحت کرنا بیان کی ہے، جبکہ حساب کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ موجودہ معاشرتی ماحول میں ہم دوسروں کو نرمی اور حکمت کے ساتھ کیسے نصیحت کر سکتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھنا کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ ان پر کوئی جبر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کیجئے اور نصیحت وہی حاصل کرے گا جو میری وعید سے ڈر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ ان پر زور زبردستی کر کے انہیں اسلام قبول کروا لیں، بلکہ فرمایا گیا کہ آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیے، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے قرآن کی دوسری آیات کے اندر فرمایا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ان لوگوں کو حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیے اور نرمی کے ساتھ بات کیجیے، اور جب دلیل ہو کوئی بات کی جائے تو دلیل قوی دلیل کے ساتھ کی جائے۔ تو اس آیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ دین کی دعوت لوگوں کے اوپر تھوپی نہیں جا رہی، بلکہ اللہ کا پیغام دلیل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ یہ معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے کہ حساب کتاب تو اللہ لینے والا ہے۔ دین کے داعی کو اس چیز کا مکلف بنایا نہیں گیا کہ وہ نتیجے کا پابند ہو، نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہمیں اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس حوالے سے ہر شخص دین کا داعی ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔